کلام پر ایمان رکھیں۔ جو کچھ بائبل کہتی ہے اس کی تصدیق کے لیے کیوں ہمیں کتاب مقدس سے ہٹ کر شواہد پر نظر ڈالنی چاہیے؟ ہمیں بتائیے کہ ایک تاریخ دان ہوتے ہوئے آپ اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ میں سوچتا ہوں کہ سوال کا تعلق ان سب سے ہے جس کا سامنا ہمیں آج کل دنیا میں ہوتا ہے، یعنی خوفناک حد تک بہت سے لوگ ہیں جو بائبل کو دیکھتے ہیں، وہ دوسرے نوشتوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ قرآن مثال کے طور پر ہندوؤں کے لیے یوپنیشد، بھگوت گیتا، ویداس، یہ سب نوشتے ہیں جن کے متعلق دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ خدا یا دیوتاؤں کی طرف سے ہیں، جن میں سے بہت سے متضاد چیزوں کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس لیے ظاہری طور پر لوگ پوچھتے ہیں ایسا کیوں ہے، یا وہ کون ہے جس پر ہم اعتماد کر سکتے ہیں؟ بائبل تاریخ کے متعلق بہت سے دعوے کرتی ہے، قرآن بھی تاریخ کے متعلق ایسے ہی دعوے کرتا ہے۔ ان میں سے بہت سے دعوے متنازع ہیں۔ کیا ابراہیم نے اسحاق کی قربانی دی یا اسماعیل کی؟ کیا اس کا ارادہ ان دونوں میں سے ایک بیٹے کو قربان کرنے کا تھا؟ کیا یسوع نے جان دی یا اس نے صلیب پہ جان نہیں دی؟ یہ ہمارے ایمان کا مرکز ہے۔ اب ہم ایمان رکھ سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ مجھے رویا پر اعتماد ہے، مجھے بائبل پر اعتماد ہے کیونکہ یہ میرا اختیار ہے۔ مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ قرآن ان کا اختیار ہے۔ لیکن جب آپ میں یہی تنازعات ہوں گے تو آپ کو ایمان سے بالا تر ہونا پڑتا ہے اور تاریخی دعووں پر نظر ڈالنی ہوتی ہے۔ یہ دونوں مکاشفے یسوع مسیح کے متعلق ایک تاریخی دعویٰ کرتے ہیں۔ آئیے اس پر محض ایک مثال کے طور پر نظر ڈالیں۔ چونکہ یہ متنازع ہیں، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کون سے شواہد زیادہ سچے ہیں یا نہیں ہیں، کہاں جانا ہے، اور یقیناً وہ جگہ جہاں ہم جا سکتے ہیں تاریخ ہے، کیونکہ وہ ان لوگوں کے متعلق بات کرتے ہیں جو تاریخ میں وجود رکھتے تھے۔ یسوع مسیح ایک تاریخی کردار ہے۔ وہ 2000 سال پہلے اس زمین پر رہتے تھے۔ اس نے بہت سے کام کیے اس زمین پہ۔ ہم یقین کرتے ہیں کہ وہ صلیب پر مرا، مسلمان کہتے ہیں کہ وہ صلیب پہ نہیں مرا۔ سورہ 4 157 آیت کے مطابق۔ آئیے واپس جائیں اور دیکھیں کہ تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے، اور یہ اس قسم کے دعووں کی وجہ سے ہے، یہ اس قسم کے سوالوں کی وجہ سے ہے کہ ہمیں تاریخی اندراج پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے، اور ہم یہ کر سکتے ہیں، اور یہ اس قسم کی مشق کی خوبصورتی ہے۔ بہت سا مواد ہے، آثار قدیمہ کا مواد ہے، جیسے ستارے، دیواریں، ستون، تختیاں، ہم جنہیں دیکھ سکتے ہیں، جنہیں کسی زمانے میں تحریر کیا گیا، اور ان میں سے بہت سی ایسی ہیں جن کا ذکر ہمیں بائبل مقدس میں ملتا ہے۔ اس لیے ہم ان اعداد و شمار کو دیکھ سکتے ہیں، ان پر یقین رکھ سکتے ہیں، اور ان کے مواد کا تعین بھی کر سکتے ہیں۔ ہم اس ریکارڈ کو دیکھ کر ان کا بائبل سے موازنہ کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم اسے بائبل میں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہم پرکھ سکتے ہیں کہ ان میں سے کون سا مستند ہے اور باعتبار ہے۔ تاریخی طور پر تحقیق کرنے کا یہی مقصد ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ اس تحقیق کی تشریح بھی ہوئی ہے۔ کیا ہمارے پاس صحیح تاریخ موجود ہے؟ کیا یہ وہی نمونے ہیں جن کے بارے میں بائبل بات کرتی ہے؟ کیا ہم بائبلی ثبوت یا قرآنی ثبوت کی وسیع تصدیق کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے بالکل نہیں، اور اس کی وجہ بالکل سادہ ہے۔ ہم یہ امید نہیں کرتے۔ ہمارے پاس اس کے بہت سے نمونے اور مسودے نہیں ہیں کہ بائبل کے ہر واقعے کی تصدیق کر سکیں۔ ہم جن نمونوں کا استعمال کر رہے ہیں وہ محدود ہیں۔ جب ہم ان کو اکٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو یہ ہم تک بادشاہوں اور عمرا کے ذریعے ہی پہنچتے ہیں، اس لیے کہ وہی اتنے قیمتی نمونے اپنے پاس رکھ سکتے تھے، اور اس کے لیے ہزاروں سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے۔ ہم جن لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ اسرائیلی اور یہودی تھے، اور وہ امیر لوگ نہیں تھے۔ انہوں نے اس قسم کے نمونے تخلیق نہیں کیے، وہ تو خاص قسم کے پتوں پر تحریر کیا کرتے تھے، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاپائرس خاص قسم کے پتے ہیں، اور یہ کافی مشہور ہوئے مصر اور پھر تمام دنیا میں ان کی شہرت پھیل گئی۔ صرف 200 سال میں یہ خشک ہو جاتے تھے اور پھر انہیں ضائع کر دیا جاتا تھا۔ اسرائیلی ستاروں پر تحریر نہیں کرتے تھے، وہ ستونوں پر بھی تحریر نہیں کرتے تھے، اس لیے ہم اسرائیلیوں سے رجوع نہیں کر سکتے کہ وہ ہمیں اس سارے مواد کے بارے میں بتائیں۔ ہمیں انہی لوگوں سے رجوع کرنا ہوگا جو ان کے گرد رہے، جیسے سیرین، جیسے بابلی، جیسے فونیکی اور جیسے ایرانی۔ اور یہ وہ مواد ہے جسے ہم بائبل کا اضافی مواد کہہ سکتے ہیں، اور اسی طرح قرآن کا اضافی مواد، جس کو آج ہم تفصیل سے دیکھیں گے، اور اس طرح ان کی تصدیق ہوگی۔ ظاہر ہے جن لوگوں نے اس سارے مواد کو اکٹھا کیا، انہیں اسرائیلیوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسرائیلی ان کے لیے خاص یا اہم نہیں تھے، اس لیے انہوں نے ان لوگوں کے بارے میں بہت کچھ نہیں لکھا۔ اس لیے ہم نہیں کہیں گے کہ ہمیں اس کے بارے میں مواد نہیں ملا جس کی تصدیق نہیں ہوئی۔ ہمیں برٹش میوزیم میں اس کے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ مل جائے گا، اور یہی اس عجائب گھر کی خاصیت ہے، اس لیے کہ برٹش میوزیم میں جو کچھ موجود ہے اس کا صرف برٹن سے کچھ واسطہ نہیں، بلکہ اس کا تعلق دنیا بھر سے ہے، اور بہترین تاریخی مواد عراق اور ایران سے یہاں جمع کیا گیا ہے۔ یہ تہذیبوں کا جھولنا ہے، 2 دریاؤں فرات اور تگرس کے درمیان کا علاقہ، فرات کی وادی، اسے اسی نام سے پکارا جاتا ہے، تہذیبوں کا گڑھ۔
وہ امیر اور خوشحال اور دولت سے مالا مال تھے. ہم اس کے آثار آج بھی دیکھ سکتے ہیں جن کا اثر اسرائیلیوں پر تھا، کنعان پر، فلسطین پر. یہی وہ جگہ تھی جہاں اسرائیلی رہتے تھے. ہم اس مواد کو دیکھ سکتے ہیں اور ہم یہی کر رہے ہیں. ہم برطانیہ کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں جس نے دنیا بھر سے یہ سب کچھ اکٹھا کیا اور یہاں جمع کر لیا. اور اب ہم برطانیہ کے اس عمل کو درست قرار دیتے ہیں. کیا انہوں نے سب کچھ ایک جگہ جمع نہیں کیا کہ ہم اسے ایک مقام پر دیکھ سکیں؟ ہم آج یہی تو دیکھنے والے ہیں. میوزیم کے دورے کا یہی مقصد ہے تاکہ ہمیں سوالات کے جواب مل سکیں. آئیے اب دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. اس سے ہمیں میوزیم کی اہمیت کا پتہ چلے گا. اس طرح ہم پر تخلیق اور سیلاب کے قصوں کی اہمیت بھی واضح ہوگی، ساتھ ہی ساتھ گلامش کہانیوں کی اہمیت بھی، اور ہم یہ بھی جان لیں گے کہ یہ ہمارے لیے کیوں ضروری ہیں. جی ہاں، یہ بہت اچھا سوال ہے اور یہ بہت ہی اہم ہے کیونکہ یہ دو علاقوں کو یہ دو مختلف علاقوں کو دکھاتا ہے. ایک تو سمر جو بعد میں بابل کہلایا، اسی طرح سے بالائی میدان جو فرات یا تگرس ویلی کہلایا جو بعد میں شام کہلایا. آپ کے پاس کہانیاں تو ایک جیسی ہیں، بس تھوڑا سا فرق ہے. یہ اس ذریعے کی جانب اشارہ ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بائبل میں موجود ہے اس لیے کہ دونوں کہانیوں میں موجود ہے. ان دونوں کہانیوں میں بہت سی باتیں مشترک ہیں. یہ بائبل کی کہانیوں سے بہت ملتی ہیں اور بائبل میں موجود کہانی کافی وسیع ہے، اس لیے یہی ایک ذریعہ ہے. سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ کہانیاں ہمیں صرف یہی نہیں ملتی. سیلاب کی کہانی کے بارے میں ہمیں اس کے بارے میں 200 حوالہ جات ملتے ہیں اور 200 تہذیبوں میں اس کا ذکر ہے، یہاں تک کہ چائنا میں بھی. اس سے مجھے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ ایک عالمگیر واقعہ ہے اور اس کو عالمی حیثیت حاصل ہے. اور میں بہت خوش ہوں اس لیے کہ اس سے مجھے یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ نوح کا واقعہ کب پیش آیا. اور نوح کی کہانی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس سارے ذکر میں پوری زمین شامل ہے اور ہمیں ہر علاقے سے کہانی کے حصے ملتے ہیں. اس واقعے پر نظر کریں تو یہ تصدیق ہوتی ہے کہ مختلف قصے اور کہانیاں پہلے سے بہتر ہو کر نئی نسل تک پہنچ رہے ہیں. لیکن ہم اس واقعے کو اس کے اصل متن میں دیکھیں تو اصل میں واقعہ ایک ہے. یہ دلچسپ بات ہے اس لیے کہ یہ بہت سے تاریخی واقعات سے منسلک ہے اور پیدائش کی کتاب میں اس کا سادہ سا بیان موجود ہے. امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. ہم جے اسمتھ سے بات چیت کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اپنے اگلے پروگرام میں. خدا حافظ.